السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے دجال کی 8 طاقتوں کے بارے میں۔ دجال کی معاون قوتوں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے۔ دجال کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ دجال کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ دجال کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اسے چھین لیا جائے گا۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ اس کے گدھے کے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر دجال کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لی جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اسے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ دجال کی اناعت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ دجال ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں اور باپ کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دے گی کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا، اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت پر دجال کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔